گزرے ہیں سدا یوں الفدانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر پہ ہے تو سپر بنیے کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے لیے گھاس اور چارے کا انتظام کرنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، یعنی جو گھوڑا کسی کے ہاں کام کرتا تھا روزی روٹی کمانے کی خاطر، اس کے چارے کا انتظام ہونا جو ہے وہ دلی میں اس زمانے میں مشکل تھا۔ یعنی گزرے ہیں سدا یوں حلف و دانہ کی خاطر، حلف و دانہ گھاس و اناج جو مویشیوں کا چارہ وغیرہ ہوتا ہے۔ شمشیر جو گھر پہ ہے تو سپر بنیے کے پاس ہے، سپر ڈال کو کہتے ہیں، بنیا جو آٹا وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں بیچنے والا جو دکاندار ہوتا ہے اس کے پاس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ادھار لانی پڑتی ہیں۔ یعنی کھانے والا گھر پہ تھا لیکن کھانے کا انتظام کرنے والا کئی باہر تھا، جہاں سے اس کو ہم نے ادھار لینا پڑتا تھا، لیکن وہ ادھار بھی اب نہیں مل رہا تھا کیونکہ حالات جو ہیں ان کے بھی کافی خراب تھے۔ یعنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں ہی ساری عمر جو ہے وہ دلی میں بیت جاتی ہے۔ گویا کمائی کا یہ حال ہے کہ شمشیر اگر گھر میں ہے تو ڈال بنیے کی دکان پہ، یعنی انسان جو تھوڑا بہت کما لیتا ہے وہ بنیے کی دکان سے ادھار چکانے میں دینا پڑتا ہے، اور یوں زندگی کے دن جو ہیں وہ قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے ہیں۔ غزل اس قصیدے کا اگلا شعر ہے: سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں جو بکے، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفاں ہے۔ صفاں ایک ایران کا ایک شہر ہے، کیونکہ اس وقت ذرائع آمد و رفت جو تھا، جو مینس آف کمیونیکیشن جن کو ہم بولتے ہیں، مینس آف ٹرانسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اصفہان یہ جو ایران کا ایک شہر ہے وہاں سے جنوبی ہند میں جس کو ہم نارتھ انڈیا کہتے ہیں، وہاں تک جو ہے تجارت کرنے کے لیے آمد و رفت کا بہت فقدان تھا، جس کے سبب ان دو جگہوں کے بیچ میں تجارت کرنا جو ہے وہ نہایت مشکل کام تھا۔ تو اہل دلی کے جو تھے، جو دلی کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے لیے تجارت بھی ایک اس وقت مسئلہ تھا، اس لیے اس شہر میں ایک طرح سے تاجروں کی حالت زار بیان کی گئی ہے۔ یعنی جو لوگ سوداگری سے، جو لوگ تجارت سے وابستہ تھے، ان کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سودا کہتے ہیں کہ اگر دلی جیسے اجڑے شہر میں سوداگری یعنی تجارت کریں تو اس میں بھی بے تحاشا محنت لگتی ہے، مشقت محنت کو کہتے ہیں، اس میں بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، سامان بکنے نہیں پاتا، جو چیزیں ایران کے شہر اصفہان سے خرید کر لائی جاتی ہیں وہ بڑی مشکل سے کھدا کر کے کہیں دکن میں لے جا کے بکتی ہیں۔ یعنی دکن میں بکے وہ جو خریدے صفاں ہے، جو صفاں میں چیز خریدی گئی وہ دکن میں جا کے بڑی مشکل سے بکتی ہے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاوحال، دیکھے جو کوئی فکر و دردو کو تو یہاں ہے، یہاں مینس پریشان۔ مستغنی الاوحال کا مطلب ہے مالدار، جو بہت امیر لوگ ہوتے تھے، یعنی جن کی مالی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی تھی، اس کو ہم مستغنی الاوحال کہتے ہیں، مستغنی الاوحال کہا جاتا تھا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاوحال، یعنی جو جن شعراء کو، شعر کہنے والوں کو، کیونکہ اس سے پہلے وظیفہ وغیرہ ملتا تھا بادشاہوں کی طرف سے، تو ایک طرح سے شاعروں کی حالت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یعنی کہ شاعروں کے بارے میں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں اور ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ان کو مستغنی الاوحال سمجھا جاتا ہے۔ دیکھے جو کوئی فکر و دردو کو تو یہاں ہے، تو کہتا ہے کہ لیکن اگر ان کی حالت زار، ان کو کوئی قریب سے دیکھے، ان کی حالت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، ان کو کوئی قریب سے دیکھے، تو شاعر کو بھی فکر معاش کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری کے حوالے سے بھی جو ہے اس کو 100 پریشانیاں، دردو مینس فکر، اندیشہ، اس کو ہر طرح کی پریشانی ہے۔ یعنی کہ دلی میں شاعروں کی بھی حالت جو ہے اس وقت وہ پرسکون نہیں تھی، وہ کوئی بہتر نہیں تھی۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا،
گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت قطع تہنیت کھانے زماں ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ شاعر ایک شعر چھوٹ گیا ہمارا، نہیں اس سے پہلے والا ایک اور شعر ہے۔ ہاں، اگر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت قطع تہنید کھانے زماں ہے۔ تو عید کے دو گانے کا مطلب ہے جو عید کی نماز پہ مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو تہنید کا مطلب ہے مبارکباد، اور قطع جو ہوتا ہے وہ ہم کوئی شاعری وغیرہ بولتے ہیں، کوئی قصیدہ وغیرہ پڑھتے ہیں، کسی کھانے زماں جو نواب ہوتا ہے، جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی تعریف میں کوئی قصیدہ وغیرہ پڑھنا، کوئی شاعری وغیرہ پڑھنا۔ تو کہتا ہے کہ عید پہ شاعر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے جاتا ہے، تو ان کو نماز میں بھی اس طرف دھیان ہوتا ہے کہ فلاں نواب یا فلاں بادشاہ کو عید کے مبارکباد دینے کے سلسلے میں کوئی قطع تیار کرنا ہے۔ چنانچہ نماز کی نیت کے بجائے شاعر کے دل میں جو ہے قطع کہنے کی نیت ہوتی ہے، اور ایسا قطع کہا جائے جس سے سن کر نواب خوش ہو جائے۔ یعنی کہ نماز کے دوران بھی نماز بھی وہ سکون سے نہیں پڑھ سکتا، نماز کی 2 رکعت پڑھتے وقت بھی اس کے خیال میں یہ کھانے زماں ہوتا ہے، یہ نواب ہوتا ہے، تو جس کی تہنید کے سلسلے میں، جس کے مبارکباد کے سلسلے میں اس نے ایک قطع تیار کرنا ہوتا ہے۔ ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی کھاں ہے۔ اب شاعر جو ہے ملا یعنی مولویوں کے پیشے کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کی صورتحال بیان کرتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ملا جو ہے وہ استاد ہوا کرتا تھا، وہ پڑھاتا بھی تھا۔ تو اس شعر میں ملا کی صورتحال بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس زمانے میں مولوی کی صرف اتنی ہی قدر تھی، مولوی کی صرف اتنی ہی اوقات رہ گئی تھی کہ اگر اس کو وہ آواز بلند مصنوعی پڑھنا آتا ہے تو وہ 2 روپے تک کما لیتا ہے، ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ملائی ہم مولوی کا پیشہ کہ مثنوی خان مینس مثنوی جو بلند آواز میں پڑھنے والا ہو، یعنی ملا کو اگر مثنوی پڑھنا آتی ہے وہ آواز بلند، تو وہ 2 روپے تک کما سکتا ہے، ادروائز ورنہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور ماں ہجر اکواند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسے دال ادسو جو کی 2 نہ ہے۔ ماں حضر مینس کھانا موجود ہونا کہیں پہ، یعنی کہ اکوند مینس استاد۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس دور میں ملا ہی جو ہے وہ استاد کا کام کرتا تھا۔ کاسا مینس پیالہ، دال عدس مینس مسور کی دال یعنی نان کی روٹی۔ تو اس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ ملا یعنی استاد کی اس دور میں یہ حالت تھی، یعنی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جو ملا تھا، جو استاد تھا، اس کی اس وقت کیا حالت تھی۔ وہ بیچارہ تو بہت بدحال تھا باقی لوگوں کی طرح، اس کی زندگی بھی بڑی مشکل سے کٹ رہی تھی۔ اس کی وقت صرف اتنی تھی کہ وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ، جو کہ 2 روٹیاں ہی اس کے پاس جو ہیں وہ میسر ہوا کرتی تھی۔ گویا علم کی روشنی پھیلانے والا استاد جو ہے اس دور میں 2 روٹیوں کا محتاج تھا۔ اور ماں خضر اخوان کا اب کیا بتاؤں، ماں خضر اخوان میں نے آپ کو کہا کہ استاد کے پاس جو ہے وہ کھانا کس طرح کا موجود ہوتا ہے، یعنی استاد کے پاس کھانے کی کیا حالت تھی۔ اس کے پاس یک کاسہ دال یعنی کہ ایک پیالہ دال، مسور کی دال کا، جو کہ 2 روٹیاں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دن کو تو بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہو۔ شب مینس رات، ہنسا دان مینس حساب جاننے والا، جس کو کیلکولیشنس اچھی طرح سے آتی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ دن کو تو بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، یعنی کہ وہ استاد جو ہے وہ دن کو مدرسے میں لڑکوں کو پڑھایا کرتا تھا اور دن اسی میں بیت جاتا تھا، اور رات کو اپنے گھر کا خرچہ لکھتا تھا۔ وہ بھی وہ انسان لکھ سکتا تھا جو حساب میں اچھا ہوتا تھا، یعنی کہ جو شخص حساب جانتا ہو وہ یہ حساب لکھ پاتا تھا۔ گویا دن کو لڑکے پڑھانے میں اس کا وقت بیت جاتا تھا، اور رات کو قلیل آمدنی کے سبب
وہ گھر کے خرچے کی اس کو فکر ستاتی تھی کہ اگلے دن کیا کروں گا۔ اب کیجئے